ومن اتبعك من المؤمنين. اللہ رب العزت نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر کے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا گیا رسول بنا کر کے، تاکہ امت کے اعمال رذیلہ جو ہیں وہ اعمال حمیدہ سے تبدیل ہو جائیں۔ رذائل انسان کے اندر موجود ہیں، ایسا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی خواہش موجود نہیں ہے، اور دین نامی اسی کا ہے کہ اللہ کی خواہش پر چلے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ جب تک انسان یہ کرے گا تو کامیاب رہے گا، اور جب یہ کام چھوڑ دے گا تو پھر اللہ رب العزت نے وہ جیسے چاہیں انسان کی پکڑ کر سکتے ہیں، خواہشی دنیا کے اندر اس پر عذاب نازل کر دے، یا اس دنیا کے اندر اس کو مہلت دے، اور بعد میں قیامت کے بعد اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا آپ امت کی رہنمائی کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو نبوت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کفار بھی مسلمان بن جائیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں وحشت تھی اسلام کی وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں۔ مکی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے سمجھایا کہ دیکھو بات مان جاؤ، اللہ ایک ہے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو مکی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ کبار صحابہ تھے، یہ ایمان لے آئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک انسان یہ سوچے کہ اس کو دین کے لیے ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے جہاں اس کو چاہنے والے موجود، اور ایسی جگہ سے نکالا جا رہا ہے جو نبی کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ نے مکے والوں سے اپنے نبی کو لیا اور مدینے والے قدردان تھے ان کے پاس پہنچا دیے۔ حالانکہ مکے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ آب زمزم وہاں موجود ہے، اور آب زمزم حوض کوثر سے زیادہ افضل پانی ہے۔ جو ہمیں ملتا ہے پینے کے لیے، یہ آب زمزم حوض کوثر سے زیادہ افضل پانی ہے، کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبوت سے قبل، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، اس میں سے میرا دل نکالا اور اس دل کو آب زمزم سے دھویا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے تھے، اگر آب زمزم سے بڑھ کر کوئی پانی ہوتا تو وہ وہیں سے لے کر کے آتے، لیکن آب زمزم اتنا پاکیزہ ہے کہ اس سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب دھویا گیا اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دھو کر پھر میرے سینے کو بند کر دیا. تو آپ علیہ السلام کو پھر نبوت عطا کی گئی. اول دور مشکل کا دور تھا. آج ہم لوگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک مشکل جاتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے, دوسری جاتی نہیں ہے تیسری آ جاتی ہے. اس کے باوجود کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اس کی پابندی بھی کرتے ہیں, تمام امور انجام دیتے ہیں, خلاف شریعت نہیں چلتے, حلال کھاتے ہیں, اس کے باوجود ہم پر مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ کوئی ایک راستہ تو اللہ تعالی ہمارے لیے منتخب کرے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. تو جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرمائیں گے کہ مشکلات تو رہیں گی لیکن آخر میں کامیابی اللہ تعالیٰ اس کا مقدر بنا دیتا ہے. ہمارے مشائخ اپنے اکابرین کے پاس جاتے وقت لگانے کے لیے تو وہاں مشکلات تھی. گھر جیسی روٹی نہیں, گھر جیسا سالن نہیں, گھر جیسا بستر نہیں, گھر جیسا آرام نہیں. تو یہ مشقتوں سے گزر کر جب اللہ تعالیٰ اپنی نسبت ان کے دل میں ڈال دیتے تو ان کو پھر یہ دنیا کی ساری آرائشیں یہ ہیچ معلوم ہوتی کہ ان کے اندر کیا ہے. یہ سب فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. لیکن معلوم کب ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو گیا. اللہ قادر مطلق ہے, لیکن مشکلات کے بعد پھر جو نعمت ملتی ہے اس کی انسان قدر کرتا ہے. بیمار آدمی سے پوچھو کہ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے, تو جو بیمار نہیں ہے وہ سمجھائے گا بھی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وہ خود صحت مند ہے, تمام اعضاء صحیح ہے. جس کے اعضاء صحیح تھے, بینائی تھی اور چلی گئی, یا اعضاء جو سلامتی والے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, ڈاکٹروں نے کاٹ دی. اب اس انسان سے پوچھو اس ٹانگ کی قدر کہ بھائی ایک پاؤں کی کیا قیمت ہوتی ہے, تو وہ بتائے گا کہ ایک پاؤں کی کیا قیمت ہوتی ہے. اسی طرح ہم مسلمان تو پیدا ہوئے لیکن اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے, نیک صحبتوں میں نہیں جاتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. ہم نے جو علم حاصل کیا وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. صرف علم نجات کے لیے کافی نہیں ہے, علم کے بعد عمل کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ملتی. ورنہ علماء ایسے بھی موجود ہیں کہ علم تو ہے لیکن صحبت نہیں ملی. جب صحبت نہیں ملی تو علم ان کا بظاہراً عالمانہ بات ہے, مطالعے کے ساتھ ہے, حوالے کے ساتھ ہے, لیکن ان کے علم سے دوسروں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جو بات وہ کرتے ہیں وہ بات دل کے اندر نہیں اترتی. لیکن جن کو صحبت حاصل ہو گئی ان کے دل کے اندر بات اتر جاتی ہے.
لیکن اتنی آسانی سے نہیں، پہلے وہ بھی رگڑتے ہیں، وہاں بھی رگڑا لگتا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ قلب کو پاک فرماتے ہیں۔ فرمایا قلب میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، لیکن ٹوٹا ہوا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور پاک کیسے ہوگا؟ جو ناپاک خیالات دل کے اندر ہیں وہ سب نکال دو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجروح، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے دل سے حرام خواہشات کو نکال دوں۔ ہاں خواہشات موجود رہیں گی، بس ہمت کر کے اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ اللہ والوں کے پاس یہی چیز حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے انسان، کہ میرے پاس علم ہے، عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، مجھے معلوم ہے فلاں چیز حرام ہے، لیکن میرا دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا بنتی ہے؟ وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے اس کے اوپر بھی دنیا غالب آ گئی، اور جب دنیا غالب آ گئی تو پھر انسان دنیا کا ہو جاتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی دعا سکھلائی ہے وہاں کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے ہم کو بچا لے۔ تو اللہ نے بھی دنیا کو مقدم رکھا بندوں کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، کہ اندر ان کے لالچ ہوگی، حرص ہوگی کہ کاش ہم کما لیتے، کاش ہم گھر بنا لیتے، ہم بھی اس طرح رہتے جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا۔ تو اللہ دے سر آنکھوں پر، نہ دے تو بھی سر آنکھوں پر، لیکن مانگنا نہ چھوڑے۔ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگے، اس کو منع نہیں کیا گیا کہ تم صرف آخرت مانگو، تو میں دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، کہ اللہ دنیا بھی عطا فرما آخرت بھی عطا فرما۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی نوبت نہ آئے، اسی لیے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے، پانی جو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جن کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے پاس جا کر کے اس کو زکوٰۃ دیں۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہ اگر آپ اس کو بلائیں گے تو وہ اپنی ذلت محسوس کرے گا، آ تو جائے گا لیکن اپنی ذلت محسوس کرے گا، اور کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ جائز نہیں۔ لہذا اہل مال ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، تو فرمایا زکوٰۃ جس کو ادا کرنی ہے جاؤ اس کے پاس جاؤ، خود نہیں جا سکتے، اپنی اولاد کو بھیجو فلاں جگہ زکوٰۃ دینی ہے، وہاں جا کر کے زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرو۔ لیکن یہ سب چیزیں آتی کہاں سے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے آتی۔ دادا نے فرمایا نا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد سے نکلے تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت اتنی کی تھی کہ دل بھر چکا تھا،
آنکھوں سے چھلک رہی تھی. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو میں ایک کتے کے اوپر نظر پڑ گئی. تو میں وہ کتا جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے. حالانکہ کتوں کا مزاج کیا ہے کہ اگر ایک بیٹھا ہو دوسرا آئے تو وہ بھونکنے لگتے ہیں, کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. فرمایا کیا جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں, ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم ہے. تو ہمارے اکابرین کا طرز زندگی یہی تھا کہ فارغ ہوئے, عالم بنے, اس کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق قائم. اور اس زمانے میں تو زمانے طالب علمی سے انسان کو چاہیے کہ اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑے, جس کے دل میں اللہ موجود ہے, اس سے اپنا تعلق قائم کرے. جب اس سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے دین پر چلنا ابتدا سے آسان ہو جائے گا, ورنہ مشکل لگے گا. کیا کہے گا یار ہم کیا کر رہے ہیں, دین ہے ہی اتنا مشکل. دین مشکل نہیں ہے, ہم نے اپنی طبیعت کو اس کی طرف مائل کیا ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں دین ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, تم کو اپنی طبیعت کو اسلام کے مطابق بنانا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا اولم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. فرمایا پھر ان سے کہو کہ دنیا جہان کے اندر گھومو اور دیکھو اللہ نے جھوٹوں کا حال کیا کیا, قوم عاد کا حال کیا کیا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال ہم نے یہ کیا کہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کون ہوگا؟ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا جب انبیاء نہ رہے تو اہل علم سے جا کر کے ان کی صحبت کے اندر رہو, اس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا لینے گئے؟ حالانکہ علم تو تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے پاس کیا لینے کے لیے گئے؟ صرف یہی چیز لینے کے لیے گئے کہ حضرت جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا کرے. دادا نے فرمایا کہ اگر ایک ٹینکر کے اوپر, آئل ٹینکر کے اوپر 1,00,000 گیلن تیل لدا ہو لیکن اس کی ٹینکی میں تیل نہ ہو تو وہ کبھی چل نہیں سکتا. اگر اس کو چلانا ہے تو اس کی کمر پر جتنا لدا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس کی ٹینکی میں ڈال دو, وہ خود چلنے لگے. تو انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ انسان کو علم تو ہوتا ہے لیکن دل کے اندر نیت نہیں ہوتی. یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پورے قرآن کریم کے اندر 2 جگہ صرف اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, ورنہ جتنے انبیاء کے بھی قصے ذکر ہوئے ہیں وہاں حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کر پکارا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, وہاں حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 2 جگہ ہے. ایک وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل,
اور دوسری جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کے اندر صرف دو جگہ، ایک چوتھے پارے میں اور دوسرا 22ویں پارے میں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد سے پکارا، ورنہ ہر نبی کو نام سے پکارا. تو جب نبی اتنا اللہ کو پیارا ہو تو اس نبی کے پیارے بھی اللہ کو پیارے ہوتے، اس نبی کے پیارے بھی اللہ کو پیارے ہوتے. عربی کا مقولہ ہے حبیب الحبیب حبیب، دوست کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ میرا فلاں دوست کا دوست صحیح ہے، لہذا اس کے اکرام میں کمی نہیں کرنی چاہیے. تو حبیب الحبیب حبیب، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو آسان فرما دیں گے، دین کے لیے اس کے سینے کو کھول دیں گے، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب عمل کرنا آسان ہو گیا تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پھر بعض دفعہ طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرنے کے لیے تشریف لائے کسی مسئلے پر. جب تھانہ بھون پہنچے تو وہاں حضرت حافظ ضامی شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. پوچھا مولانا کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے پر بات کرنی. فرمایا بات تو بعد میں کرنا، پہلے جاؤ حاجی صاحب سے ملاقات کرو. پہلی ملاقات میں حضرت گنگوئی 40 دن وہاں رہے. 40 دن رہے اور لکھا ہے کہ جس لباس ایک کرتا شلوار میں آئے تھے بات کرنے کے لیے، 40 دن اسی کرتا شلوار کے اندر گزار دیے. اسی کو دھوتے تھے، اسی کو سکھاتے تھے، پھر پہن لیتے. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے کہ یمن کا گورنر ہے، جا کر حالات تو دیکھوں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسجد میں اس زمانے میں مسلمانوں کے مسائل مساجد میں حل ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ عبیدہ کے بارے میرا جو گورنر ہے تمہارے ہاں، اس کی کوئی شکایت ہے تمہیں؟ لوگوں نے کہا 3 شکایتیں. پہلی شکایت تو یہ کہ پہلے یہ فجر کے بعد آ کر کے اپنا کام شروع کرتے تھے، اب دیر سے آتے. نمبر 2 شکایت یہ ہے پہلے یہ پورا ہفتہ کام کرتے تھے، اب ایک دن چھوڑ کر ایک دن کام کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا عبیدہ یہ سچ ہے؟ میں جی حضرت سچ. میں کیا وجہ ہے؟ تو میں فجر کے بعد میں جب کام کرتا تھا میری بیوی صحت مند تھی، اب میں فجر کے بعد جاتا ہوں، پہلے ناشتہ بناتا ہوں، اس کو بھی کراتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آتا ہوں، اس لیے میں دیر سے پہنچتا ہوں. تو میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک دن ناغا کرتا ہے. اے عمر میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، تو میں ایک دن کا جو ناغا کرتا ہوں اس دن میں کپڑے کو دھو کر کے ٹانگ دیتا ہوں سوکھنے کے لیے. دوسرا لباس نہیں ہوتا کہ میں آ کر امور
گورنری کا کام کر سکتی، لہذا میں نہیں آتا اس سے۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ عمر، جب آپ نے میرے لیے سوال کیا تو اب سزا بھی میری تجویز کرے، میں تیری سزا کیا ہے؟ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اللہ مجھے ایسے اور گورنر عطا فرما۔ آج کل پاکستان کے اندر یہ چلا ہوا ہے، یہ حکومت چور ہے، یہ حکومت غلط ہے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، جب تک نظام الہی نہیں آئے گا، کبھی بھی شیخ الحدیث بھی اس کے اندر آ کر کے اگر اس کو بھی صدر وزیر اعظم بنا دے تو وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خلافت تھی، اس کے اندر خلیفہ نہیں تھا، وہ غلام تھا، اس کے ذمہ حق تھا کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے۔ آج ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اب ہم کہتے ہیں لوگ اچھے آ جائیں۔ 70 سال کے اندر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے؟ کیا نظام میں تبدیلی آئی؟ بولو بھائی، کیوں تبدیلی کیسے نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی کہ اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کہ جس کو وہ استعمال کرے، بھوک کو برداشت کر سکے، آنے والی مصیبت کو برداشت کر سکے۔ آنے والا امیر ہوتا ہے، جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر حرص کا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اور زیادہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، اور حاصل ہو جائے۔ جبکہ خلافت کے اندر کیا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ کا حساب و کتاب ہو۔ تم بتاؤ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ملک ترقی کر سکتا ہے، لیکن جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ جس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جس چیز کی طرف شریعت نے توجہ دلائی ہے اس کی ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں اگر خلیفہ آ گیا تو شرعی حدود جاری ہوں گی، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، زنا کرے گا تو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب لوگ ان سزاؤں کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اسلام کتنا سخت ترین دین ہے کہ تم ایک زندہ انسان کو پتھر مار کر کے ہلاک کر رہے، تمہارے دلوں کے اندر رحم دلی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہتھیار کفار کے پاس ہے، اور وہ ہتھیار سے کیا کام کرتے ہیں؟ کھیتی کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے بنائی اسی لیے، کس لیے کہ جو ہماری نہ مانے اس کو اس زمین سے مٹا دیں۔ لوگ عجیب ہیں بالکل۔ کہتے ہیں جناب یورپ چلے جائے، وہاں پر دیکھیں آپ زندگی، کسی انسان کو کوئی انسان تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہاں تو 1200 روپے کے موبائل کے پیچھے جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی برائیاں ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کی اچھائیاں ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ان سے ہم مرعوب ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے یہاں کچھ نہیں ہے،
جس معاشرے کے اندر باپ بیٹی سے زنا کرتا ہو اس معاشرے کی لیول کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے؟ اس کو ترقی یافتہ کہیں گے؟ جس معاشرے کے اندر بھائی اور بہن زنا کرتے ہو آپ کیا کہیں گے کہ یہ انسان ہے؟ یہ تو جانور۔ بھیڑیے کے بارے میں لکھا ہے کہ بھیڑیا کبھی بھی کسی دوسری مادہ کی طرف نظر نہیں کرتا، اس کی جو مادہ ہے جو اس کی انگلش میں اس کی میڈم ہے، فیمیل جو ہے اس کی، وہ صرف اس کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ نے جانور کے اندر بھی یہ حس رکھی، تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ایک دفعہ ایک بچی آئی یہاں پر گھر میں، اس نے والدہ کو کہا کہ ہم باہر رہتے ہیں، میرا بھائی مجھ سے زبردستی زنا کرتا ہے اور میں اس سے بچنے کے لیے کبھی مسہری کے نیچے چھپ کر کے سوتی ہوں، کبھی الماری کے اوپر چڑھ کر کے سوتی ہوں، لیکن وہ وہاں بھی آ جاتا ہے اور میرے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ ارے وہ معاشرہ تو بہت اونچا ہے، وہ معاشرہ وہ بہت اونچا ہے، گوبر کے اوپر اگر چاندی کا ورق لگا دیا جائے تو اندر تو گوبر ہی ہے۔ ورنہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا وہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی یہ حالت تھی کہ لوگ مسلمانوں کو صرف دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے۔ امام احمد ابن محمد ابن حنبل کا جب جنازہ اٹھا ہے تو لکھا ہے کہ 20 لاکھ کفار نے صرف جنازہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کہ کس شان سے اس دنیا سے گئے۔ تو میرے عزیزو، ہماری نجات ان کے معاملات کے اندر نہیں ہے، ہماری نجات کس کے اندر ہے؟ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نبی کے آنے کا۔ اللہ کا نبی کیوں آیا؟ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی بھی بھیجا، ساتھ میں کتاب بھی بھیجی۔ معلوم تھا کہ نبی کو موت آئے گی، کتاب پھر ان کی رہنما بن جائے گی، لیکن کتاب رہنما کب بنے گی؟ کہ جب اس کو کتاب پر عبور حاصل ہوگا اور وہ اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے کلام اللہ کو سمجھ کر کے پڑھے گا۔ آج کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ اپنی باتیں لکھ رہے ہیں، لوگ مرعوب ہو رہے ہیں، کیا بات لکھی ہے؟ یہ بات ہمیں کہیں کسی کتاب کے اندر نہیں ملی۔ یاد رکھو، جس کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ اپنے شعبے میں ماہر۔ اگر ایک انسان نائی ہے، اس کو آپ کہیں نماز پڑھا دو، بولو بھائی، بھاگ جائے گا؟ نہیں، گم ہو جائے گا، یا سجدے میں گیا تو اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ اس کو مصلے پر کھڑے ہونے کا یہ نہیں ہے کہ یہ مصلی ہے کس کا۔ سبزی بیچنے والا ہے، اس کو کہو ذرا نائی کا کام کر لو،
تو کہتا ہے میرا کام سبزی بیچنا ہے، نائی کا کام کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح دین کا کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں دین تو آسان ہے، کسی کے باپ کی ملکیت تھوڑی ہے۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ بھائی کسی کے باپ کی ملکیت ہے دین؟ تمہیں حاصل کرنا ہے، مدارس کھلے، آؤ داخلہ لو، پڑھو، پڑھنے کے بعد پھر اس کو پھیلاؤ۔ تم کہتے ہو نہیں، ہم نے بس قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں دیکھ لیا، اب ہمارے لیے سب کچھ آسان ہے، سب ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس سے مسائل استنباط کر سکتے ہیں۔ نہیں ملے گا۔ لوگوں کو فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نے اس چیز کے لیے قربانی نہیں دی۔ ایک انسان اگر حجامت نائی کا کام کرتا ہے تو اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا پڑتا ہے، ورنہ تو استورا کتنا تیز ہوتا ہے، اگر ذرا سے بھی لگ جائے تو سر کی کھال اتر جائے، خون بہنے لگے۔ وہ اپنا ہاتھ کسی نائی کے ہاتھ میں دیتا ہے تب نائی کا کام سیکھتا ہے۔ اسی طرح علم کا معاملہ ہے کہ جب تک کسی استاد کے سامنے دو زانو ہو کر کے نہیں بیٹھے گا اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اپنی طرف سے وہ اپنے آپ کو بڑھا کے ہے کہ بھئی میں تو فلاں، میں فلاں، تیرے فلاں فلاں کہنے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی وہ جماعت عطا کی گئی کہ لکھا ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں کے قلوب کو دیکھا، پھر جو قلب اللہ کو پسند آئے اللہ نے ان کو چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بٹھا دیا۔ ان سے زیادہ پاکیزہ قلوب نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب صحبت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے اندر بیوی، اولاد، مال، ان تمام کی محبت نکل گئی۔ ان کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، ورنہ ایک ایک دن کے اندر 70 صحابہ کیوں شہید ہوتے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں، یا ان کا خاندان نہیں تھا، یا ان کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں تھا؟ تھا، لیکن انہوں نے اپنا خون کیوں بہایا؟ کہ اسلام کے درخت کو آبیاری ملے، یہ پھلے اور پھولے۔ تو ان کو نبی کی صحبت ملی، لہذا کوئی ان کا برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کے محدثین، مفسرین، مقررین اگر سب ایک ترازو میں رکھے جائے اور ایک ترازو میں ایک سب سے نچلے درجے کا صحابی رکھا جائے تو اس صحابی کا ایمان بھاری ہوگا تمام لوگوں کے اوپر۔ یہ اجماع امت ہے، نہیں ہے کہ صحابی کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس صحابی کے بعد تابعی کا درجہ ہے کہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت حاصل کی ان کے مقابل بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین کا درجہ آتا ہے کہ جنہوں نے تابعین کی صحبت حاصل کی، ان کو اللہ نے کس مقام پر پہنچایا۔ تو معلوم ہوا کہ دین صحبت سے چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں نے اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر نہ علم کی کمی تھی نہ عمل کی کمی تھی۔ سو رہے بھائی، اٹھا دو، اوپر آنکھ کر کے دیکھو بھائی۔ جب کوئی آنکھ بند کر لیتا ہے نا تو میرا بھی دل بند ہو جاتا ہے۔
پھر بات کرنے کا مزہ نہیں ہے. خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا میں کشوں یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے ہی پلا دیتے. تو یہ سلسلہ صحبت کوئی آج کا نہیں ہے کہ آج کہا جائے کہ جناب یہ سلسلہ تو ابھی کا شروع ہوا ہے. یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں نیک صحبت میں جا کر ہمیں کیا ملے گا؟ صحابہ کو کیا ملا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کسریٰ کو فتح کیا گیا تو وہاں سے جو مال غنیمت آیا وہ سونا اتنا تھا کہ اونٹوں پر لاد کر کے لایا گیا. اور جس کو حضرت عمر نے امیر بنا کر کے بھیجا تھا انہوں نے کہا اے عمر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں نے اس میں سے ایک رتی کے برابر اس کے اندر کوئی وہ نہیں کیا، جو کچھ مجھے ملا میں نے آپ کی طرف روانہ کر دیا. حضرت عمر وہ خط پڑھ کر رونے لگے تو حضرت علی ساتھ بیٹھے تھے. پوچھا عمر روتے کیوں؟ میں یہ ایسے لوگ ہیں، چاہتے تو نکال لیتے، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ پتہ چلتا جہاں اونٹوں پر سونا لگا ہوا اس کے اندر سے انسان ایک ہاتھ چرا لے، کیا پتہ چلتا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر جہاں ان کا اخلاص ہے وہاں تیرا بھی اخلاص ہے، چپ ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری بخشش کا فرمایا. اس وقت یہ حال تھا کہ مال تو تھا لیکن مال کی محبت نہیں تھی. آج کیا ہے؟ مال نہیں ہے، مال کی محبت زیادہ ہے. یوں بھی مل جائے، یوں بھی مل جائے، ایسے بھی مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، اوپر سے بھی مل جائے، نیچے سے بھی مل جائے. یہ تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے دل کو ہٹاتا ہے. صحابہ کے پاس موجود تھا سب کچھ لیکن صحابہ نے کبھی دل نہیں لگایا کہ یار یہ ہماری چیز ہے. کاش کہ ہم تجارت کر لیتے. جب شام فتح ہوا ہے تو صحابہ اکرام نے وہاں کھیتی شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام پہنچے اور دیکھا کہ صحابہ کھیتی کر رہے ہیں، حضرت عمر نے ان کے اوزار چھین لیے. فرمایا اللہ نے تمہارا رزق تلوار کی نوک کے نیچے رکھا ہے، تم مٹی کھود کر اس کو تلاش کر رہے ہو. وہ صحابہ حضرت عمر امیر المومنین تھے. فرمایا آج کے بعد میں نہیں دیکھوں کسی حق کے ہاتھ میں کدال ہے، میں دیکھوں جس کے ہاتھ میں ہوگی تلوار ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شدت پسند، ہمیں قرآن نے شدت پسندی کا حکم دیا ہے اور نہ ہمیں ہمارے اکابرین نے شدت پسندی کا حکم دیا. ہمیں کیا حکم ملا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ. یہ دستور زندگی ہے، اس کے اوپر عمل کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو مسلمانوں میں تو جب کم تھے اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کا دبدبہ مشرکین مکہ کے اوپر ہو، تو
عمر ایمان لے آئے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہی کافی ہے آپ کے لیے. کیونکہ صحابہ کی نظر حضرت عمر کے اوپر پڑنے لگا کہ اب اسلام کو عروج ملے گا. اللہ نے فرمایا جو ایمان لیا ہے ہم انہی سے عروج بسوا دیں. پھر بدر میں 313 اترے، 1000 کے اوپر اللہ نے اور حنین کے اندر 12,000 کی تعداد میں تھے. کثرت کے اوپر نظر گئی صحابہ. ظاہراً صحابہ نے کیا سوچا جب 313 تھے ہمیں کوئی نہیں ہرا سکا اور مکہ فتح ہوا اس کے آگے حنین تھا. صحابہ نے کہا آج تو 12,000 کا لشکر ہے، اب کیا ہوگا، اب کون ہرائے گا. اللہ نے وہاں قرآن میں فرمایا عجبتکم کثرتکم، تم اپنی کثرت کے اوپر تعجب کر رہے تھے. ایک گھاٹی ایسے گزرے کہ کفار نے حملہ کیا، صحابہ آگے پیچھے ہو گئے. یہاں تک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عباس یہ موجود تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں ادھر ہوں. آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی. آپ نے حضرت عباس کی آواز اونچی نہیں، آواز لگاؤ صحابہ کو کہ میں یہاں ہوں. آواز لگی، پروانے نبوت فوراً پہنچ گئے. آپ نے ایک مٹھی لی ریت کی اور اس کو کفار کی طرف پھینکا اور میں شاہدہ وجوہ، تمہارے چہرے برباد ہو جائے. لکھا ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، پھر فتح ملی. پھر غنیمت کے اندر 40,000 بکریاں آئی، 10,000 اونٹ آئے تھے. یہ غنائم اللہ تعالیٰ نے کب عطا فرمائے؟ جب مسلمان تلوار ہاتھ میں تھی. تو اللہ نے نبی بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی. فرمایا اس کتاب کے مطابق عمل اپنی گھریلو زندگی میں بھی اور باہر کی زندگی میں بھی اس کتاب کو آگے رکھو، اس کے مطابق عمل کرو. آج مسلمان خود نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہو. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر اسلام نافذ ہو گیا تو ہمارے اندر جو حص ہے تو مجبورت ہے، پھر تو ہمارا ہاتھ بچے گا. پھر جو زنا کے عادی ہے وہ کہتے ہیں ہم پر حد جاری ہوگی، جو بدکاری کے عادی ہے وہ کہتے ہیں ہم پر حد جاری ہوگی، جو رشوت کے عادی ہے وہ کہتے ہیں یار پھر کس طرح کام چلے گا. آج جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا مولانا ٹھیک ہے اسلام آ گیا تو اسلام کون سا اسلام ہوگا؟ بریلویوں کا ہوگا، دیوبندیوں کا ہوگا، کس کا اسلام ہوگا؟ یہی سوال ہے نا. اسلام وہی نافذ ہوگا جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا علماء بریلیت سے فروعات کے اندر اختلاف ہے، عقائد کے اندر اختلاف ہے. عقائد جو ہمارے یہاں ہے وہی ان کے، فروعات کے اندر اختلاف ہے. اور فروعات کے اختلاف کو انسان نظر انداز کرتا ہے. کہتے کون سا دین آئے گا؟ آپ لوگوں کو صرف لوگوں کا دماغ بھٹکانا مقصود ہے کہ ان کے دماغ میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یار کامیابی اسی سے ملے. اب دور کرنا ہے تو اس کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں کہ پھر اس وقت آپ کفار کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا ان کو مار دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں یہودی نہیں تھے.
بیت المال گئے تو میں اس کا وظیفہ جاری کرو، یہ غریب ہے. آج ہمیں اسلام کا یہ پہلو نہیں دکھایا جاتا. آج ہمیں اسلام کیا دکھلایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی. آپ علیہ السلام کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ اللہ کے نبی پر کچرا نہیں پھینکا گیا. آپ عیادت کے لیے گئے. اس حدیث کی سمجھ تو لاؤ. اللہ اپنے نبی پر کچرا پھینکوائے گا؟ بولو بھائی، اللہ اپنے نبی پر کچرا پھینکوائے گا؟ اس لیے نبوت عطا کی ہے جب کفار سامنا نہیں کر سکتے. لیکن آج اس حدیث کو ایسے کہا جاتا ہے کوئی نہرو والا طریقہ ہے کہ کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا آگے کرتے بولو بھائی اس پر بھی مار تاکہ بیلنس برابر ہو. تو ہم نہرو کو ماننے والے نہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے. ہم نہرو کو ماننے والے نہیں، اللہ کو ماننے والے. تو دین اپنے گھر کے اندر پہلے نافذ ہے. جب ہم اللہ سے سچی طرف کے ساتھ مانگیں گے اللہ وہ حاکم عطا فرما. یاد رکھے وہ لوگ جنہوں نے فقیری میں بادشاہت کی ہمارے اس زمانے میں بھی دیکھے. اللہ عمر صاحب رحمہ اللہ یہاں بیٹھ گئے کوئی وہ نہیں. وہاں کے گورنر کہ گورنر اکیلا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک ڈرائیور اور ایک گاڑی ملے گی، وہ بھی صرف دفتری اوقات کے لیے. اس کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتا. اس گاڑی کو اپنے ذاتی کام میں استعمال نہیں کر سکتا. مٹی پر بیٹھ کر کھانا کھانا دنیا کی جتنی قوتیں تباہ کرتی ہیں. روس آیا برباد ہو گیا. اس سے پہلے برٹش آئے وہ برباد ہو گیا. پھر امریکہ کے دماغ پر اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو ان کو اپنی بہادری نظر آئی. وہ بہادر قوم جو پیمپر پہن کر لڑتی تھی. ہمارے تعلیم کے بقول کہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی لیکن پشتوں میں انہوں نے ایسی تقریر کی کہ انگریز کو بھی سمجھ میں آ گیا. نہیں بولا بھاگو یہاں سے جانا. یہ ہمارے ساتھ چپٹ گئے. ڈرنے پر آئے کہ ایک انسان کو بہت سردی لگ رہی تو ریچھ دریا میں بہتا ہوا جا رہا. وہ سمجھا یہ کمبل جا رہا ہے. میں کمبل لینے لیے گیا کہ کمبل لے لوں تو وہ تو ریچھ تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا. تو باہر والوں نے بولا کمبل لے جلدی آ. یہ کمبل نہیں ہے، ریچھ ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے. تو اگر مٹی کے گھر ہے سکون تو ہے، اطمینان تو ہے. آج انسان انہی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ ہم سے لے لے. زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. آج انسان خود صاحب زکوٰۃ ہے. وہ کیا بہانہ کرتے ہیں؟ صاحب ہم مقروض ہیں لہٰذا ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. یاد رکھو قرض جس کے اوپر ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی. وہ کا مقروض ہو جائے اس سے کیا ہوگا؟ اربوں کا مقروض ہے، قربانی نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کہتے ہیں مقروض ہے. اور جس کے اوپر قرضہ ہو اس کے اوپر اتنا نہیں ہوتا. یہ تو تجارت کا حصہ ہے. جب بھی آپ قرض
تابعین کی صحبت سے تبع تابعین بنے. اس طرح یہ صحبت کا سلسلہ آج تک چلا. آج بھی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنے کسی مقبول بندے کی محبت اس سے دل بنا. پھر دین پر چلنا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دادا سے فرمایا تھا کہ حکیم اختر جب کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو صرف دین پر چلنا آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آیا کہ چراغ راہ کے چلے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب چلے گئے حضرت خالی صحبت سے حضرت نے فرمایا کہ مولانا اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہیے گا. حضرت گنگوئی بھول گئے. حاجی صاحب نے خط بھیجا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے حالات کی اطلاع کریے گا. آپ نے اطلاع نہیں کی. حضرت نے خط لکھا. فرمایا مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا. اب میں خط لکھ رہا ہوں. نمبر 3 اس میں کیا بات لکھی. فرمایا حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے میرے لیے مدح اور ذم دونوں برابر ہو چکی ہے. کوئی مجھے گالی دے میرے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی میری تعریف کرے میرے قلب پر ایک ذرہ اثر نہیں ہوتا. نمبر 2 دین میری طبیعت ثانیہ بنے. مجھے سوچنا نہیں پڑتا. یہ آپ کی صحبت کی برکت ہے. ورنہ جب گنگو میں حضرت تھے تب بھی حضرت کے پاس علم وہی تھا. لیکن حاجی صاحب کی صحبت 40 دن ملی. اس کے بعد کیا ہوا؟ طبیعت بدل گئی. مزاج بدل گیا. صحبت بہت بڑی تھی. بغیر اس کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت اگر مل جائے تو اللہ اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر قدر نہ کرے گا تو ایک نہ ایک دن آئے گا وہ ضرور ملے گا. لہذا نیک صحبت مل رہی ہو اس کی قدر کرو. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے قریب میں کچھ نہیں ہے کوئی مدرسہ تو ہوگا وہاں چلے جاؤ. بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ. قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے. قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. وہ پڑھ رہے ہیں آپ کونے میں بیٹھے رہے اپنا. نہیں آپ کا ذہن ہے اتنا تیز کہ آپ یاد کر سکیں آپ لیکن آج ہم فارغ ہوتے ہیں تو موبائل ہمارے ہاتھوں میں تو کوئی اس کے اندر گیم کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. قرآن سن لو. پڑھ نہیں سکتے نا پڑھ کر سن جاتے. سنو گے تو ہی لیکن اپنے اوقات کو ضائع نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت بھی عطا فرمائے اور ان سے استفادے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہم پر تعبیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اسرائیل کے دربار میں کہ میں اور میرے گھر والے ہم سب مسلمان اور سارے انسان 100% اللہ والے ہو جائیں اور اللہ حج کے لیے عافیت و سلامت سے آسانی سے پہنچانے. بیٹا اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہے. اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ کے بیٹے کی ہدایت فرمائے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں. تمام اللہ پریشانیاں دور فرمائے. میری ایک بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اللہ ان کے مسئلے کو بھی دور فرمائے. سامنے لکھا میری بیٹی کی صحت اور دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نظام عطا فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اس کو توڑنے میں لگے, اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں کے اندر اللہ غریبوں کے لیے رحم ڈال دے. اللہ غریبوں کے لیے رحم ڈال دے. الہ العالمین جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جن کے جو بھی جائز مقاصد ہیں اللہ ان کے جملہ جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائے. اللہ ہمارے قلوب سے آپ خود واقف ہیں. جس کے دل کے اندر کوئی بھی ایسی خواہش ہو جو جائز ہو, اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کے اندر کہ اللہ دونوں ہمیں عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کی جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم پر رحم فرما. ہم پر رحم فرما. الہ العالمین ہم پر رحم فرما. الہ العالمین ہم پر رحم فرما. اللہ اپنے جہنم سے ہم سب کو اللہ دور کر دے. اللہ اعمال جہنم سے بھی دور کر دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اعمال جہنم سے بھی دور فرما دیے. یا رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا